ایک تو عوام کے لیے تھوڑی سی خوشخبری ہے، وہ عوام جو 200 یونٹ تک بجلی خرچ کرتے ہیں ان کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ پرائم منسٹر نے آج واپس لے لیا۔ دوسرا، پنجاب میں مریم نواز نے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے سولر پینل کی منصوبے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی ڈیٹیل آنی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی نہیں، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور خفیہ ایجنسی کو فون ٹیپنگ کے قانون میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ پی ٹی آئی نے عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، ایک تو عوام کے لیے تھوڑی سی خوشخبری ہے، وہ عوام جو 200 یونٹ تک بجلی خرچ کرتے ہیں ان کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ پرائم منسٹر نے آج واپس لے لیا۔ دوسرا، پنجاب میں مریم نواز نے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے سولر پینل کی منصوبے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی ڈیٹیل آنی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی نہیں، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور خفیہ ایجنسی کو فون ٹیپنگ کے قانون میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ پی ٹی آئی نے عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں عوامی مسئلے پہ آؤں گا۔ ناظرین، بجلی کا ٹیرف ہے، بجلی کی قیمتیں ہیں، وہ آسمان تک پہنچی، آسمان سے بھی آگے چلی گئی ہیں۔ ریلیف کی بات اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں، جو پروٹیکٹڈ صارفین جن کو کہا جاتا ہے 100 یونٹ 200 یونٹ والا، ان کے ساتھ ایک واردات کی گئی۔ وہ جلاد ان کمپنیوں میں بیٹھے ہوئے، بجلی کی کمپنیوں میں، جو مفت بجلی استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں کے لیے، تنخواہیں الگ لیتے ہیں، انہوں نے ان غریبوں کے ساتھ ظلم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے علم میں یہ بات آئی میڈیا کے ذریعے، میں نے بھی ان کے عملے کو 2-3 چیزیں جا کے بتائیں کہ بھئی یہ کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اویس لغاری کو بلایا، ان کی خوب کلاس لی، اور پھر اب یہ فارمولہ اب بنا کہ 200 یونٹ تک جنہوں نے ابھی آج انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، جن کی بجلی کا بل آتا ہے، ان کی قیمتوں میں 3 ماہ تک کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ 50 ارب روپیہ وفاقی حکومت اس میں خود برداشت کرے گی۔ یہ کوئی جو ڈاٹا دیا گیا ہے، میں ابھی اس کو مانتا نہیں، لیکن یہ منسٹری انرجی کا ڈاٹا ہے کہ 94% صارفین کو فائدہ پہنچے گا۔ ولا علم 94% کو پہنچے گا، لیکن بڑی تعداد کو پہنچے گا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے اس حوالے سے، اور دوسرا کل انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی تھی، 500 ارب روپیہ کھا گئی بلوچستان حکومت، بجلی کے بل کسانوں کے نہیں دیے، اس کی کھوج لگانے کا کوئی بات نہیں کر رہا۔ وزیر اعظم نے آج بھی وہ بات ریپیٹ کی، بھئی کھوج بھی لگائیں نا، پھر بات کرنے سے کیا ہو جائے گا وزیر اعظم صاحب۔ وہ کاکڑ صاحب کا گندم سکینڈل کہاں گیا؟ پھر 10 لاکھ جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولر پہ کرنے کی کسانوں کے لیے پنجاب میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی، بلوچستان کے 28,000 کے کسانوں کے بعد اس کو بھی لایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ جو بڑا اچھا کام کیا ہے پنجاب حکومت نے، 500 یونٹ تک والے جو صارفین ہیں ان کے لیے سولر پینل کا منصوبہ آج کابینہ نے منظور کیا ہے۔ 90% ادائیگی سولر پینل کا جو سسٹم لگے گا صارفین کے گھر پہ، وہ پنجاب حکومت کرے گی، اور 10% صارف خود برداشت کرے گا۔ اب اس پہ امپلیمنٹیشن کا پروسیس بڑا لینتھی ہوتا ہے، سرکاری معاملات ہوتے ہیں، بجٹ آتا ہے، پھر کھانچے بھی بیچ میں بنا لیے جاتے ہیں، بیوروکریسی کے بھی بنتے ہیں، ٹھیکیداروں کے بھی بنتے ہیں، کچھ سیاستدانوں کے بھی بن جاتے ہیں۔ اس سے بچنا ہوگا تو پھر عوام کو فائدہ ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل کر رہی تھی، مریم نواز نے کوئی جلسوں میں تقریر کی
کہ جب آپ جائیں گے تو کہا جائے گا پنجاب حکومت نے بل دے دیا، اس کو ایک ٹرولنگ کی گئی۔ بھائی آپ کی بھی کے پی کے میں حکومت ہے نا، آپ لے آئیں کچھ اسکیم ایسی، آپ کے پاس بھی این ایف سی کا بجٹ جاتا ہے، باقی آپ کے ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں، صوبائی حکومت آپ چلا رہے ہیں، تو آپ نے بھی کوئی اسکیم اناؤنس نہیں کیا، آپ کاپی کریں گے پنجاب کو تو کریں، اچھی بات ہے۔ انہوں نے 500 یونٹ کیا، آپ 400 یونٹ کی کر دیں، 300 یونٹ کی کوئی اسکیم آپ بھی لیں ایسی، سندھ حکومت بھی لا رہی ہے، بلوچستان حکومت کو بھی لانی چاہیے۔ تو یہ عوام کا ہر طرف سے عوام پریشان ہے، انہیں کہیں سے بھی کوئی ریلیف جو ہے نا وہ ملنا چاہیے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک اور معاملہ ہے ناظرین، میں عدالت کی طرف جانے سے پہلے اساس اداروں کو، یعنی ایک ہی اساس ادارہ ہے بڑا، اس کو کال میں مداخلت اور سراغ لگانے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ ہے 1996 کی سیکشن 54، اس کا امینڈمنٹ کر کے کابینہ نے اس کی باضابطہ سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دی ہے۔ باضابطہ اجلاس میں نہیں لائے گا معاملہ، وہی جو چپکے سے کرا لی جاتی ہے اپروول۔ اس میں یہ ہے کہ قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر نامزد افسر مشکوک میسج یا فون کال ٹریس کر سکے گا۔ اس پہ شور مچ رہا ہے۔ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں ہم عدالت جائیں گے، بابر اعوان کو وکیل کریں گے۔ عمر ایوب صاحب عدالت جانے سے پہلے عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو سن لیجئے گا، جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں آئی ایس آئی کو ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا اختیار ہے، میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ جنہوں نے چوری کی یعنی ان کا اشارہ اس وقت کی اپوزیشن نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، انہوں نے چوریاں کی ہیں تو ان کے ٹیپ ہوتے ہیں، تو مجھے کیا، یہ ہے اس وقت کے خیالات ہیں۔ اب آپ عدالت جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں عدالت میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک اختیار پہلے بھی تھا خفیہ اداروں کے پاس، لیکن اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک کلیئر کریں۔ اگر کوئی قومی سلامتی کے منافی کام ہو رہا ہے اس پہ آپ کریں، ایکشن لیں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، نہ روکے گا۔ لیکن سیاسی معاملات میں اور نجی معاملات میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اختیار، اس سے بچنا ہوگا، یہ آپ کو خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، سب سے اہم معاملہ ہے سنی اطاعت کونسل کا، مخصوص نشستوں کا۔ فل کورٹ کی سماعت ہوئی ہے اور اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سنی اطاعت کونسل کے وکیل نے آج حتمی دلائل دی ہیں جواب الجواب میں، اور قاضی صاحب نے کہا کہ 2018 میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا جوڈیشل نوٹس لے، اگر نہیں تو ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ 2018 کے انتخابات کے حوالے سے کیس لیں تو لے لیتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ 2018 کے انتخابات پر انحصار نہیں کرے گی۔ کافی لمبی اس پہ بحث ہوئی ہے ناظرین، اور اب فیصلہ آنا باقی ہے۔ عطر من اللہ صاحب کے ریمارکس اکثر آتے رہے ہیں، تو اب کیا کہتے ہیں ان کی خواہشات جو تو یہی لگتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اب جو بھی فیصلہ آنا ہے، اگر یہ فیصلہ آ گیا کہ الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ کیا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپ ہولڈ ہوا، تو حکمران اطاعت کو بڑا فائدہ ہونا ہے۔ کے پی میں سینٹ کے الیکشن رکے ہوئے ہیں، پھر 2/3 اکثریت مل جائے گی حکمران اطاعت کو، اور پھر بعض ایسی آئینی ترامیم بھی ہو سکتی ہیں، مدت ملازمت بڑھانے، ایکسٹینشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں چیف جسٹس کی کہ 3 سال میعاد کر دی جائے۔ تو اب یہ بڑا اہم ہے۔ اب اس پہ مختلف رائے آ رہی ہے، کوئی کہہ رہے ہیں میجارٹی فیصلہ ہوگا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا فیصلہ ہوگا کہ کسی جماعت کو یہ نشستیں نہیں ملیں گی۔ اب حتمی فیصلہ تو ان ججز نے کرنا ہے، اور امید ہے کہ آئندہ ہفتے اس حوالے سے فیصلہ آ جائے گا۔ اس ہفتے بھی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی، لیکن حتمی تاریخ ابھی تک سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں دی گئی۔
تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.